شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی خاتم الانبیاء. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. قرآن کریم نے بار بار ایک اصطلاح استعمال کی ہے اور ہمارے ہاں بھی وہ استعمال ہوتی ہے، اور وہ اصطلاح ہے معروف. معروف کا آسان مفہوم اگر کہا جائے تو یہ ہوگا کہ وہ بھلائی، وہ نیکی، وہ اچھا عمل جو رب کریم کو پسند ہے، جو وہ چاہتے ہیں کہ اختیار کیا جائے. ویڈیو آگے دیکھنے سے پہلے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں. گویا کہ وہ چیز جو بدیہی طور پر بجائے خود اچھائی اور بھلائی ہے، جو کسی خاص موقع بھلائی نہیں بن گئی ہے بلکہ مستقل بھلائی ہے. مثال کے طور پہ قرآن کریم یہ کہتا ہے کہ والدین کے ساتھ اچھا سلوک یہ معروف ہے. مجھے بتائیے کہ کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ 7ویں صدی میں جب سائنس کی ترقی کم ہوئی ہو، والدین سے سلوک اچھا کیا جائے، اور 21ویں صدی میں جب سائنس بہت آگے نکل گیا ہو ان کے ساتھ رویہ بدل دیا جائے؟ کیا ایسا ہو سکتا ہے؟ جس کا مطلب یہ ہوا کہ ان سے اچھا رویہ اور سلوک جو ہے یہ وہ معروف ہے، یہ وہ بھلائی ہے جو اسٹیبلش ٹروتھ ہے، جو ناقابل انکار حقیقت ہے. گویا معروف وہ چیز ہوئی جس کا انکار ایک اندھا بھی نہیں کر سکتا. اندھا ہو سکتا ہے، آنکھوں کا اندھا ہو، عقل کا اندھا بھی ہو سکتا ہے، لیکن وہ بھی اس چیز پر آمادہ ہوگا کہ بعض چیزوں کو مانے. ان میں سے ایک چیز یہ ہے، چنانچہ آپ دیکھیے انسانوں ہی میں نہیں، اگر آپ کے گھر میں کوئی بلی ہے اور اس کے بچے ہیں تو آپ دیکھیے کہ وہ کس طرح سے بچے اپنی ماں کے ساتھ لپٹتے ہیں، کھیلتے ہیں، بعض اوقات اس کو تنگ کرتے ہیں، چھیڑتے ہیں، اور کتنی محبت سے پیش آتے ہیں. یہ جو تعلق ہے ان کا خونی تعلق، یہ ان کو ایک خاص محبت اور احترام دیتا ہے. اگر وہی بلی جو ان سے بڑی محبت کر رہی ہے انہیں گھور کے دیکھتی ہے تو وہ سب ٹھڑک جاتے ہیں، خاموش ہو جاتے ہیں. روزہ ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ معروف اور بھلائی کس طرح سے زندگی میں داخل ہو، کس طرح اس کا اظہار ہمارے عمل کے اندر ہو. یہ بھلائی ایک اچھے قول کے ساتھ بھی ہو سکتی ہے. قول معروف قرآن پاک کہتا ہے. قرآن پاک یہ کہتا ہے کہ آپ وہ قول اختیار کیجئے، وہ زبان اختیار کیجئے جس کے اندر بھلائی پائی جائے. اگر آپ کو کسی کی اصلاح بھی کرنی ہے تو ڈانٹ ڈپٹ کے نہیں، چیخ چلا کے نہیں، بلکہ انتہائی اچھے انداز سے. فرمایا گیا موعظہ حسنہ، وہ گفتگو جو انتہائی خوبصورت ہے، جس کے اندر بھلائی ہے، جس کے اندر اٹریکشن ہے، جو دلوں میں اتر جانے والی ہے، جس میں کوئی سختی نہیں پائی جاتی، جو پانی کے اور یا شبنم کے قطرے کی طرح سے نرم ہے. یہ وہی قطرہ ہے جو اگر کچھ عرصے گرتا رہے تو ایک پتھر میں سوراخ پیدا کر دیتا ہے نرم ہونے کے باوجود. تو یہ جو قول کی نرمی اور قول کی اچھائی اور معروف ہونا ہے، یہ رمضان کا خاصہ ہے. رمضان چاہتا ہے کہ ہماری گفتگو کے اندر نرمی و بھلائی پیدا ہو. ایسے ہی معروف کا مطلب یہ ہے کہ زندگی گزارنا، عاشروہن بالمعروف. قرآن پاک کہتا ہے کہ تم اپنے گھر والوں کے ساتھ، اپنی بیوی کے ساتھ، بچوں کے ساتھ، والدین کے ساتھ، اعزاء کے ساتھ عاشروہن بالمعروف، اچھے انداز سے ان کے ساتھ رویہ رکھو. گو کانٹیکس بیوی کا ہے، لیکن یہ ایک عمومی قرآن پاک کی تعلیم ہے کہ معاشرت، رہنے کا طریقہ وہ ہو جو اخلاقی ہے، بھلائی کا ہے، نرمی کا ہے، محبت کا ہے. اسی بنا پہ کہا گیا کہ یہ رشتہ وہ ہے جو رحمت کا ہے، محبت کا ہے، ود کا ہے، مودہ و رحمہ. گویا کہ معروف کا مطلب یہ ہوا کہ آپ نہ صرف گفتگو میں معروف رویہ اختیار کریں بلکہ جو آپ کے معاملات اس میں معروف رویہ اختیار کریں.
اور ایسے اس سے بڑھ کر کے قرآن پاک نے جو امت مسلمہ کی پہچان بتائی ہے، وہ پہچان یہ ہے کہ یہ پوری کی پوری امت، اور کم از کم اس امت میں سے ایک گروہ اس غرض کے لیے کمر بستہ ہونا چاہیے، ہمیشہ مصروف ہونا چاہیے، آمادہ ہونا چاہیے کہ وہ معاشرے کے اندر بھلائی کو قائم کرے، یامر بالمعروف وینہی عن المنکر، اور یہ برائی کو، اوبسینٹی کو، فحاشی کو، عریانی کو، دہریت کو، دین سے دور جانے کو، سیکولرزم کو، اس کو دور کرے۔ مسلم معاشروں کے اندر بعض چیزیں بہت خاموشی کے ساتھ داخل ہوئیں، ان کا حصہ بن گئیں۔ چنانچہ صدیوں کے عمل سے ہم نے یہ بات ذہن میں بٹھا لی کہ مسجد میں جانا ایک دینی کام ہے، دفتر جانا ایک سرکاری کام ہے، عمرہ کرنا ایک دینی کام ہے، لیکن ایک اخبار کے اندر بطور صحافی کے ایک خبر لکھنا ایک دنیاوی کام ہے۔ دین اسلام میں یہ تفریق ممکن نہیں ہے۔ دین اسلام یہ کہتا ہے کہ آپ اس دین میں مکمل داخل ہو، ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان، شیطان کے قدموں پہ نہ چلیے بلکہ دین میں پورے کے پورے داخل ہو جائیے۔ یعنی آپ کی صحافت، آپ کے دفتر میں کام کرنا، آپ کا مسجد میں جانا، ہر جگہ یہ احساس جاگتا رہے کہ ایک دیکھنے والا دیکھ رہا ہے، ایک لکھنے والا لکھ رہا ہے، آپ کے ہر کام کی تصویر، اس کا پورا کا پورا ریکارڈ رکھا جا رہا ہے۔ ایک خفیہ کیمرہ ہے جو سب کچھ ریکارڈ کر رہا ہے، جو یوم حساب وہ سب کچھ ری پلے کر دے گا جو آپ کر رہے ہیں۔ چنانچہ جو کام کرنے کا ہے وہ یہ کہ آپ معروف کو، بھلائی کو، ایتھیکل گڈ کو، موریلٹی کو، اسلام کے دیے ہوئے اخلاقی اصولوں کو، توحید کی زندگی کو، اطاعت رسول کی زندگی کو، اس زندگی کو جس کے اندر وہ حقوق ادا کیے جائیں جو والدین کے ہیں، بیوی کے ہیں، بچوں کے ہیں، ہمسائے کے ہیں، رشتہ داروں کے ہیں، اجنبیوں کے ہیں۔ اگر یہ سارے کام کیے جا رہے ہیں تو ہم معروف پر قائم ہیں۔ اگر ایسا نہیں ہے تو ہم معروف سے ہٹ گئے ہیں۔ روزے کا ایک بنیادی مقصد یہ ہے کہ اس معروف کے احساس کو دل و دماغ کے اندر، روح کے اندر، خون کے اندر سمو دیا جائے، تاکہ جو کام بھی انسان کرے اس کام کے کرتے وقت اس کے سامنے یہ چیز ابھر کر کے آ جائے کہ میں جو کچھ کر رہا ہوں یہ اخلاقی طور پہ درست ہے یا غلط ہے۔ معروف کا مطلب ہے ہر وہ چیز جو حلال ہے۔ رمضان کا ایک بڑا اہم پہلو یہ ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ معروف کو اختیار کیا جائے اور منکر کا رد کیا جائے۔ ہر وہ چیز جو حلال ہے معروف ہے، ہر وہ چیز جو حرام ہے منکر ہے۔ چنانچہ زندگی کے سارے معاملات میں ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ جس طرح رمضان کے دوران ہم نے بڑی احتیاطیں برتیں، کسی سے چیخ کے بات نہیں کی، جھوٹ نہیں بولا، چغلی نہیں کھائی، غیبت نہیں کی، تولنے میں کمی نہیں کی، کام کرنے میں ڈنڈی نہیں ماری، تو کیا رمضان کے بعد بھی یہی عمل کرنا ہے یا دوبارہ خطوات الشیطان پر عمل کرنا شروع کر دینا ہے؟ قرآن کریم اس بات پہ بار بار یاد دہانی کرتا ہے کہ اللہ کی، اللہ کے رسول کی اطاعت کرو اور شیطان کے نقش قدم پہ نہ چلو۔ جبکہ رمضان کے بعد وہ ساری پابندیاں اٹھ جاتی ہیں جو رمضان کے اندر ہیں، ان پابندیوں کے اٹھنے کے بعد ہی بغیر ان پابندیوں کے ان پر عمل کرنا ہی تقوی کا نام ہے۔ اگر ایک شخص محض اس بنا پر کہ رمضان ہے جھوٹ نہیں بولتا اور ختم ہوتے جھوٹ بولنا شروع کر دیتا ہے تو گویا وہ رمضان کے ڈر سے بچ رہا تھا۔ رمضان کا مقصد ہی ہے کہ جب یہ رمضان کا زمانہ نہ ہو اس وقت بھی آدمی نہ جھوٹ بولے، نہ دھوکہ دے، نہ کم تولے۔ تو رمضان یہ چاہتا ہے، روزے یہ چاہتے ہیں
کہ ہم معروف کو، امر بالمعروف کو اختیار کریں، اور خاص طور پر ہمارے اندر ایک گروہ ایسا لازماً ہو، گو امت مسلمہ کی پوری ذمہ داری ہے کہ وہ معروف کو پھیلائے، لیکن کم از کم ایک گروہ ایسا ضرور ہو جو لوگوں کو بھلائی کی تلقین اور بھلائی کے لیے ایسے حالات پیدا کرے کہ لوگ بھلائی کر سکیں۔ مسئلہ محض گفتگو کا نہیں ہے کہ آپ تلقین کر دی، بلکہ امر معروف کا مطلب ہے معروف کو قائم کرنا، اس کے لیے وسائل کا استعمال کرنا۔ وہ وسائل انسانی بھی ہوں گے، مالی بھی ہوں گے، قوت کے بھی ہوں گے، ہر چیز کا استعمال کرنے کے ساتھ معاشرے کے اندر بھلائی کو پھیلا دینے کا نام معروف ہے۔ اور رمضان اسی کی تیاری کا ایک ذریعہ ہے۔ اللہ ہم کو توفیق دے کہ رمضان کے ہر لمحے کو معروف کو سمجھنے اور نافذ کرنے میں مددگار بنانے کے لیے استعمال کریں۔ واخر رب العالمین۔